بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گھر کے اندر، فیکٹری کے اندر، دکان کے اندر، کہیں بھی کسی بھی جگہ تعویذات کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اور یہ دوستو بہت مجرب عمل ہے، عام لوگ جو ہے گھر بیٹھے اس عمل سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور میرے لیے دعائے خیر بھی کریں۔ اگر کسی کے گھر سے، دکان سے یا کسی ایسی جگہ سے تعویذ نکل آئیں جو اس کے زیر استعمال ہو، مثلا کپڑے سے بنی ہوئی گڑیا، گھروں میں عام طور پر بچیاں ان سے کھیلتی ہیں، اس پر تعویذ کر کے نقصان پہنچانے کی نیت سے کسی کے گھر میں زیر زمین دبا دیا جاتا ہے، کاغذ کے اوپر تعویذ لکھ کر دروازے کی دہلیز پر چھپا دیا جاتا ہے، تانبے کی پلیٹ پر، چمڑے کے ٹکڑے پر بھی تعویذ کیا جاتا ہے۔ تعویذ کی سب سے خطرناک قسم یہ ہے کہ کپڑے کی گڑیا میں سوئیاں لگائی جاتی ہیں۔ ایک قسم اس سے بھی خطرناک ہے، اس میں سوئیاں لگی گڑیا کے ارد گرد قبرستان کی مٹی رکھ کر اوپر سے سیاہ رنگ کے کپڑے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب تعویذ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے شر سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اللہ کے فضل سے اس کے ذریعے جو ہے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تعویذ ملے، اسے کسی عام آدمی کو نہیں دکھانا چاہیے، سوائے اس کے کہ جو اس علم میں کوئی مہارت رکھتا ہو۔ اگر آپ کی رسائی کسی ایسے نیک روحانی عامل تک ممکن نہیں تو بازار سے ایک مناسب سائز کا آپ نے کیا کرنا ہے، کدو خرید لینا ہے۔ اس کو درمیان سے کاٹ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تعویذ اس کے اندر رکھ کر آپ نے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر دم کر دینا۔ جو تعویذ آپ نے کدو کے اندر رکھے ہیں نا، کدو کے اندر سے آپ نے خالی کرنا ہے، ٹھیک ہے، خالی کر کے اس کے اندر تعویذ رکھ کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ پھر جو ہے کسی کپڑے یا رسی کے ساتھ کدو کے دونوں ٹکڑوں کو جو ہے آپ نے مضبوطی کے ساتھ بند کر دینا ہے، یعنی بیچ سے آپ کاٹیں یا اوپر سے کاٹیں اور اس کے اندر پورا سوراخ کر دیں، اور کدو جو آپ نے جو اوپر سے اس کا ڈھکن بنایا ہوگا اس ڈھکن کو واپس رکھیں اور رسی سے یا کپڑے سے مضبوطی سے باندھ دیں۔ پھر اس جو کدو ہوگا اس کو آپ سمندر میں، دریا میں، نہر میں، جو بھی بہتا پانی ہو پاک صاف، اس میں آپ اس میں ڈال دیں، انشاءاللہ ان تعویذوں کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب بھی آپ یہ عمل کریں تو ایک بات لازمی یاد رکھیں، جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھے نا تو آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ترتیب یہ ہوگی، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کریں، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھر جسم پہ دم کریں، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھر جسم پر دم کریں، پورے جسم پر 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ تعویذات اٹھانے ہیں اور کدو کے اندر یہ سارا عمل کرنا ہے۔ پہلے اپنا حصار کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ ہر بندہ کر سکتا ہے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں۔ آمین ویسے ہی ڈراتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ کہ یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ اور کام ہوگا۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ شفا ہے قرآن، ہر مقصد کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب قرآن سے یہ لوگ الٹے حروف لے کر جادو کر سکتے ہیں تو قرآن جب سیدھا پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو، یہ بھی سوچیں، ٹھیک ہے۔ ایک عمل یہ ہو گیا۔ دوسرا، یہ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر یہ نقش دیکھ رہے ہیں، یہ نقش 4 کل کا ہے۔ 4 کل کا یہ نقش ہے، آتشی چال سے اس نقش کو تیار کرنا ہے۔ ایک نقش آپ نے گلے میں پہننا ہے، 10 عدد نقش روزانہ کے حساب سے ایک نقش آپ نے پینا ہے، اور 4 کل جو ہے آپ نے، چاروں کل آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، دن میں 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ کافرون، 41 مرتبہ سورہ اخلاص، 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ 4 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پانی پہ دم کریں، اور سونف ہے نا، سونف پر دم کریں اور سونف کو کھایا کریں، کسی بھی ٹائم موقع ملے اس میں سے تھوڑی سی لے کر چبانے لگ جائے۔ سونف پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں نمک ہے نا، نمک پر دم کریں، اور نمک کو جو ہے گھر کے کھانے کی چیزوں میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہوگا، جو بھی عمل ہوگا، تعویذات کا اثر ہوگا، جو بھی ہوگا، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا۔